میں بڑی تیزی سے، کیونکہ شاید آپ میں سے کچھ کو اس سے دلچسپی ہو کہ حدیث کو بنیادی طور پر 4 مختلف انداز میں بانٹا گیا ہے روایت کے لحاظ سے۔ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کو مختلف لوگوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو خود خدا سے روایت کی جائے۔ قرآن کے علاوہ جب اللہ اپنے رسول سے بات کرتا ہے تو اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ مینشن کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ خدا کی یہ بات ہے کہ اللہ جسے علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اسے مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، چلتے چلتے فلاں نے کہا، فلاں نے روایت کی، فلاں نے کہی، تابعین نے روایت کی، اصحاب تک پہنچی، اصحاب نے روایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں، خواہ متصل ہو خواہ غیر متصل، یعنی سند ملے نہ ملے، ٹوٹے نہ ٹوٹے، یہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ اس کے دوسرے نمبر پہ جو صحابی تک حدیث رہ جائے اسے موقوف کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہو لفظ موقوف میں وقف ہے نا، کیونکہ یہ براہ راست رسول تک نہیں پہنچی، اس لیے موقوف کہتے ہیں۔ تیسری حدیث وہ ہے جو صحابی تک نہیں پہنچی، رسول تک نہیں پہنچی، جو تابعین تک پہنچتی ہے، اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ یہ منقطع ہو گئی اصحاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر تابعین تک بالکل مسلسل اور متواتر ہے، اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ صحیح حدیث آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حدیث صحیح، صحیح حدیث، صحیح حدیث، جو بولتا اٹھتا ہے صحیح حدیث۔ صحیح حدیث اس مسند حدیث کو کہتے ہیں، سند یافتہ حدیث کو کہتے ہیں، جو حضور تک، صحابی تک یا تابعی تک پہنچے، یعنی وہ حدیث جو مقطوع ہو، جو موقوف ہو، جو مرفوع ہو، مگر اس کے راوی سچے، عادل، با اختیار، دیانتدار ہوں، کوئی علت نہ ہو اور تمام کسی قسم کی علت ان میں موجود نہ ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو۔ یہ ایک نیا لفظ ہے، حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ یہ ہوتا ہے کوئی کم درجے کا عالم بڑے عالم پہ زبان درازی کرے، یعنی وہ روایت بیان کرے، کسی بڑے سکہ معتبر آدمی نے بات کی ہے اور بیچ میں سے گزرتا ہوا کوئی کہے نہیں نہیں اس کی بات نہیں، میری بات یہ ہے، میں نے اس طرح سنی ہے، تو ایسی حدیث کو شاذ کہتے ہیں۔ اکیلی جو جب کوئی کمتر درجے کا محدث یا راوی کسی بڑے درجے کے راوی پہ طنز کرتا ہو یا اس کی بات کے خلاف کرتا ہو تو اسے شاذ کہتے ہیں۔ مگر صحیح، اگر آپ دیکھیں ہم صحیح کس کو کہتے ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو براہ راست حضور، صحابی یا تابعین تک پہنچے، راوی سکہ ہو، عادل ہو، با اختیار ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، اور حدیث شاذ بھی نہ ہو، کسی کمتر درجے کے عالم کی بھی نہ ہو۔ حسن وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف الضبط ہو، باقی شرطیں پوری ہوں صحیح والے، خفیف الضبط ہو۔ خاتون حضرات غور کیجئے گا کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی راوی کا حافظہ کمزور تو وہ صحیح کے درجے سے گر جائے گا۔ اگر کسی راوی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ صحیح کے درجے سے گر جائے گی اور حسن کے مقام تک آ جائے گی، اس کا رتبہ کم ہو جائے گا۔ باقی سب شرائط ٹھیک ہے، حسن قابل قبول ہے، اچھی حدیث ہے، مگر ایک خامی بھی نہیں بخشتے نا محدث، جرا والے ایک خامی نہیں، کہتے اس کا حافظہ کمزور۔
خفیف الضبط ہے، یہ لفظ ذرا مشکل ہے، اب اس کو سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مگر میں سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی راوی کے حافظے میں شبہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ خفیف الضبط ہے، یہ حسن کے درجے پہ نہیں جا سکتی۔ خفیف حدیث آگے آتی، کمزور، خفیف خفت والا، شرمسار حدیث والا کون ہو سکتا ہے خاتون حضرات؟ کہ جو نہ صحیح ہو نہ حسن ہو، اس میں دونوں صفات نہیں پائی جاتی، حکم مردود ہے، خفیف حدیث ہے۔ موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کذاب گھڑ کے حضور سے نسبت دیتے، جھوٹی حدیث بے شمار، مگر اگلوں کو پتہ ہے نا جی، انہوں نے نکال دیے نا۔ آج کے لوگ تو نہیں نا یہ تانا دے سکتے، یہ آج کے لوگ کیسے نکالیں گے کسی خفیف کو یا موضوع کو؟ یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے جو اس زمانے کے تھے، جو ان کو راوئین کو جانتے تھے کہ خفیف کیا ہے، کذاب ہے۔ منکر وہ حدیث ہے جسے فاسق و فاجر اور غافل اور ملعون روایت کرے، جس پہ درایت کے سارے قانون نیگیٹو چلتے ہیں۔ معلق وہ حدیث ہے جس کی بالائی سند نہ ہو، اوپر والی سندیں نہ ہو، نیچے سے ہی ساری سند کے سلسلے چل رہے ہوں، اس کو ہم معلق حدیث کہتے ہیں۔ معدل حدیث ہے جس کے دو یا دو سے زیادہ راوی حذف ہو جائیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ راوی نہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مشکوک ہو جائے گی روایت حدیث، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مرسل حدیث ہے جسے ارسال کرنے والا سند چھوڑ کے بیان کرتا ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مدلس حدیث ہے، مدلس جسے کہتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس سے سنی ہو، شاگرد اس سے روایت نہیں کرتا اور جس کے سامنے بیان کر رہا ہے اس کا نام لے دیتا ہے، اس حدیث پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ خاتون حضرات، یہ حدیث کی قسمیں ہی ختم ہو گئی۔